الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ تقوی کے جو ثمرات اور فائدے ہیں اس میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی کی برکت سے انسان میں ایک ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل، اور حلال اور حرام میں بہت آسانی کے ساتھ فرق کر لیتا ہے۔ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کیے تھے۔ ایک واقعہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید نے انہیں انگور پیش کیے کھانے کے لیے۔ حضرت نے اس میں سے کچھ دانے توڑے اور کھانے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، اور پھر اس کے بعد رکھ دیا۔ تو مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے انگور کھایا نہیں، منہ کے قریب لے گئے پھر رکھ دیا؟ تو فرمایا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بازار سے لے کے آ رہا ہوں، مردوں کی بو آ رہی ہے؟ تو کہاں اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ اب اس میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ بھئی معلوم کریں۔ تو اس ٹھیلے والے کے پاس گیا جہاں سے خریدا تھا اور پوچھا کہ تو نے یہ کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں دیہات میں ایک بندہ ہے جس کا انگوروں کا باغ ہے، وہ وہاں سے لاتا ہے، ہم اس کا انگور بیچتے ہیں۔ اس نے ایڈریس معلوم کیا اور پہنچ گیا۔ وہ دیہاتی ملا، اور جب اس نے اس کے کھیت کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ قبرستان کی زمین کو ہموار کر کے اس نے اس پر انگوروں کی بیلیں لگائی ہیں۔ تو یہ ہے وہ نور جو تقوی کی برکت سے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مشتبہ چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ شاید ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جتنے اللہ والے ہیں اور جو جتنا بڑا اللہ والا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں محتاط ہے، احتیاط پر چلتا ہے، اور احتیاط پر چلنا ہی تقوی ہے۔ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے، احتیاط پر چلنا یہ تقوی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے متقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بھوک سے پریشان ہیں، گھر میں آ رہے ہیں اور اپنے بستر پر کھجور دیکھ رہے،
اور کھجور کھا نہیں رہے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ کوئی صدقے کی کھجور تو نہیں ہے، اور صدقے کی کھجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے منع ہے۔ حالانکہ اپنا ہی گھر ہے، اپنا ہی بستر ہے، کھجور اپنی ہی ہوگی، لیکن ایک شبہ ہے کہ صدقے کی کھجوریں آتے رہتی ہے، بٹتے رہتی ہے، لوگوں میں تقسیم ہوتے رہتی ہے، اور محمد اور آل محمد کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسئلہ ہے نا کہ آپ زکوٰۃ سیدوں کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ یہ میل کچیل ہے مال کا، اور سید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں ان کا درجہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو نہیں رکھا۔ معاشرے کی پراگندگی کا حال دیکھیے، آل رسول سے اور حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو سید ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سید جو ہے نا وہ حالات میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ تو جو ایک خاص توجہ آل رسول پر دینا چاہیے اور سیدوں پر دینا چاہیے وہ ہم لوگ نہیں دے پاتے۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ جو مال نکالتا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اور وہ بھی بمشکل 5% نکالتا ہوگا۔ تو یہ جو ضرورت مند سید ہیں ان کی مدد کس سے ہوگی، کس مال سے ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ پوچھ لیتے کہ زکوٰۃ چلے گی؟ ارے بھائی سیدوں کے لیے تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اور ان کا تو ہم پر حق ہے، لہذا ان کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ مال نکالنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط تھا۔ بے شمار واقعات آپ کے موجود ہیں۔ خلیفہ اول رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انتہائی احتیاط آپ میں رکھی تھی۔ ایک مرتبہ بھوک سے پریشان تھے، آپ کے غلام آئے، ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں تھی، کہا کہ حضرت یہ لے لیجئے، کھا لیا۔ کھانے کے بعد پوچھا کہ بھئی تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ میں نے کچھ جھاڑ پھونک کی تھی، اور اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ بعد میں کچھ دے دیں گے۔ ابھی میں گزر رہا تھا اسی بستی کے پاس سے، کچھ شادی وغیرہ کی تقریب تھی، ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو اس میں سے کچھ دے دیا، وہ اس کے بدلے میں دیا، وہی میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ ارے کہا کہ تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ کہانت اور ان جیسی چیزوں کا کرنا بھی حرام ہے، اور اس کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ اب وہ جو 2-4 لقمے تھے جو پیٹ میں گئے تھے، خالی پیٹ میں کہاں گئے ہوں گے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، اس کو اب نکالنے کی فکر پیدا ہوگی، پانی ڈال رہے نکال رہے، پانی ڈال رہے نکال رہے۔ یہ ہے تقویٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا جو حصہ حرام سے پلے جہنم کے زیادہ لائق ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ یہی چیزیں آپ کو دوسرے صحابہ میں بھی نظر آئے گی۔ حضرت عمر ہی کو لے لیجئے، ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں خوشبو آئی مال غنیمت میں، تو مال غنیمت میں جو چیزیں آتی تھی اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ سوال آیا کہ تقسیم کون کرے گا؟ آپ کی اہلیہ نے کہا میں تقسیم کر دیتی ہوں۔
تو کہا نہیں تو تقسیم نہیں کرے گی. کہا کیوں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ لگ جائے گا تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے ہاتھ وغیرہ پہ نہ لگے، کیونکہ اگر میرے ہاتھ پہ لگ گیا وغیرہ وغیرہ تو ایکسٹرا آ جائے گا. اتنی احتیاط. تو کہا نہیں، ہاتھ پہ لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، تو تقسیم کرے گی تو اس کی خوشبو تجھے زیادہ ملے گی. ظاہر سی بات ہے تقسیم کرنے والے کو خوشبو زیادہ ملے گی، اور عطر کا اور خوشبو کا اصل فائدہ تو سونگھنا ہی ہے. منع کر دیا. اتنا احتیاط ان حضرات کی زندگی میں. تو جب زندگیوں میں تقویٰ آتا ہے تو زندگیوں میں احتیاط پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کوئی چیز کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی یہ کروں یا نہ کروں، یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ میرے لیے حلال ہوگا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہ کہ بھئی اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے. تو جب انسان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں. اس کے ساتھ خصوصی، کیونکہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ سے دوری پیدا نہ ہو. وہ اسی لیے کر رہا ہے نا، ورنہ تو اس کے سامنے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، بازار کھلا ہوا ہے، دیگیں لگی ہوئی ہیں، کمانے کے ذرائع ہزاروں نہیں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان ساری چیزوں میں سے بچ کر اور بچا کر چل رہا ہے. وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی وجہ سے تقوی کی جو سب سے اچھی تعبیر ملتی ہے وہ حدیث پاک میں ملتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ مجھے ذرا سمجھاؤ. تو حضرت ابی نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کسی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں، ایسے راستے پہ سے جو کانٹوں والا ہو، خاردار ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں میں گزرا ہوں. تو کہا کہ جس طرح ایک آدمی کسی خاردار درخت سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچا کر، سمیٹ کر، ڈرتے ہوئے چلتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا جسم سے یا کپڑے سے الجھ نہ جائے، جسم کو نقصان نہ پہنچ جائے اور کپڑا خراب نہ ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے راستہ پار کرتا ہے. بالکل یہی معاملہ تقوی کا ہے کہ وہ حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے اور اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں سے ڈرتے ہوئے اور بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ذرا تقوی کی تعریف کیجئے. تو فرمایا کہ دل کی جتنی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، کس کی؟ دل کی، جو صرف وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں؟ نہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. حضرت ذوالنون مصری کیا فرماتے ہیں کہ دل کی جو تمنائیں اور جو آرزوئیں ہیں، اگر انہیں سرے بازار عام کر دیا جائے، سب کے سامنے کھول دیا جائے کہ اس کے دل میں یہی ہے، تو اس کو اپنی کسی تمنا اور کسی آرزو پر شرمندگی نہ ہو. اس کا دل کا معاملہ اتنا صاف ہو. ظاہر سی بات ہے جس کا دل کا معاملہ اتنا صاف ہوگا اس کا ظاہر کتنا صاف ہوگا. ہم تو ظاہر بنا کے رکھتے ہیں، معاملات تو دل کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر نظر آتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی کہ بھئی صاف ستھرا رہے، باطن کس کو پتہ چلے. تو حضرت ذوالنون مصری نے سمجھا دیا کہ جس کی باطن کی دنیا، جس کی دل کی دنیا، جس سے کوئی واقف نہیں ہے، وہ اتنی صاف اور شفاف ہو، اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے اتنی دور ہو کہ سب کے سامنے اگر پیپر آؤٹ بھی کر دیا جائے تو کچھ بھی نہ ملے.
یہ ہے اصل تقوی۔ تو جب یہ ظاہر اور باطن احتیاط والا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا والا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ محبوبیت بھی حاصل ہو جائے، معیت بھی حاصل ہو جائے، تو پھر تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ ثمرات تقوی کے بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص قسم کا نور پیدا کرتے ہیں، جس کو ہم ایمان فی فراست ایمانی کہتے ہیں۔ اس کے کچھ واقعات بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں میں راستے نکال دیتے ہیں، حالات اور مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فقاہت کے اندر جو درجہ اور جو مقام آپ کو دیا وہ دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے۔ ہر زمانے میں بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، متکلمین پیدا ہوئے، اپنی اپنی جو ہے وہ حیثیت اور ان کے درجے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص شان سے نوازا تھا۔ تقریباً آپ یوں سمجھ کے چلیے کہ دنیا اس وقت سے لے کر آج تک 60 سے 70% فقہ حنفی پر چلتی ہے۔ فقہ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ محدثین ان کی مثال ایسی ہے جیسے کیمسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، عربی میں اس کو صیادلہ کہتے ہیں۔ کیمسٹ میں بڑی بڑی کیمسٹری ہوتی ہے، آج کل تو کیمسٹ ایک بہت بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی کیمسٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کو ہر قسم کی دوائیں، ایک ایک بیماری کی کئی کئی قسم کی دوائیں ملے گی، اور کیمسٹ میں بہت سارے وہ جو ہے وہ اس لائن سے پڑھے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں۔ اور فقہا جو ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹرز، کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس اتنی دوا نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں پر وزٹ کیا ہوگا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس کے یہاں پہ دوا کا کوئی کیبن ہے اور اس میں سے وہ ڈبہ نکال رہا ہے اور دوا دے رہا ہے، وہ صرف قلم چلاتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے۔ تو فقہا جو ہوتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ کون سی حدیث کا کیا مفہوم، کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد لیا گیا ہے، قرآن کی کون سی آیت کا کیا معنی لیا گیا ہے، یہ فقہا جانتے ہیں، مرادوں کو جانتے ہیں، اور وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس بیماری کے لیے کون سی دوا بہتر ہوگی، وہ لکھ کر دے دیتا ہے، آپ کیمسٹ میں جا کر لے لیجئے۔ اب چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضل و کمال تھے، اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا تھا اور عمل سے بھی نوازا تھا، چنانچہ مشہور ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ نے 40 سال عشاء کی نماز سے فجر پڑھی ہے۔ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ جو 5 وقت کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ان کو عشاء سے فجر کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ نابالغ کو بلوغ کی کیا مزے اور کیفیت ہے وہ پتہ چل سکتی ہے؟ ہماری مثال نابالغ کی سی ہے، عبادتوں سے ہم اتنے دور ہیں، اور کیلکولیشن اور کمپیوٹر اور کیا کہتے ہیں کیلکولیٹر کی وجہ سے کیلکولیشن کا دماغ بنا ہے، تو اس وجہ سے باتیں سمجھ میں
نہیں آتی، اور اعتراضات بزرگوں پر ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا اور ایسے کیسے ممکن ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ ابھی یہ جو اعتکاف کا مرحلہ چل رہا ہے اس میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بنی اسرائیل کے بزرگوں کا بیان کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت و اطاعت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ تو حدیث پاک میں ایسے کئی واقعات ہیں، تو اگر وہ 80 سال کر سکتے ہیں بالکل نافرمانی نہ ہو، تو امام ابو حنیفہ اور ان جیسے اور بزرگان دین جن کے بارے میں 40 سال 45 سال 50 سال 30 سال 20 سال عشاء کی نماز سے فجر کا ذکر آئے، تو اس میں کون سا ایسا معاملہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت آسان ہے، ہو سکتا ہے۔ آج لوگ سالہ سال جو ہے وہ رات سے موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فجر ہو جاتی ہے، اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پوری رات جاگے؟ آدھی دنیا جاگ رہی ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھ لیجئے، ان کی شکلوں کو اور صورتوں کو دیکھ لیجئے۔ جب وہ صبح کام پہ نکلتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیے، بس کے اندر ٹرین کے اندر ایسا سوتے ہیں جیسا لگتا ہے ان کو رات بھر نیند ہی نہیں آئی۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلے گا کہ رات بھر جاگا ہے اور مہینوں اور سالوں سے جاگ رہا ہے۔ تو جب دنیا کی معمولی لذت کی وجہ سے یہ راتوں رات جاگ سکتا ہے، مہینوں اور سالوں جاگ سکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ جس کی محبت زندہ ہو گئی اور اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا ہو، اس کے لیے جاگنا مشکل ہوگا؟ ارے حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی، اصل مسئلہ ہے کہ جو بات بولو اس پر یہاں پہ اعتراض ہے ذہنوں میں، کہ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے تھے فجر تک ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، تو لوگ کیلکولیشن اس میں بھی لگاتے، اتنی آیتیں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بہرحال کیلکولیشن کرتے رہیے اور سائنس کے ساتھ زندگی گزاریے، اور سائنس ہی کے ساتھ آخرت کے اندر انشاءاللہ آپ کا حشر بھی ہوگا۔ دین پر اور دینداروں پر دلوں کے اندر اعتراضات اور اشکالات لے کر زندگی گزار رہے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر انہی کے ساتھ حشر فرمائے گا جن کو تم نے اپنا معیار بنا کے رکھا ہے، اپنا عقل جہاں پہ آپ نے گروی دے کے رکھا ہے۔ بہرحال تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضل و کمال تھے، اور جو صاحب فضل و کمال ہوگا اس سے حسد کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب فضل و کمال تھے، تو آپ سے حسد کرنے والے بھی سب سے زیادہ تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق نازل فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ بھئی یہ پڑھتے رہو تاکہ حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ حسد کا معاملہ ہوتا ہے، 2 کام کرنے کا، ایک لوگوں سے زیادہ دور رہنے کا، زیادہ قریب نہیں جانے کا، اور دوسرا ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور ناس اس نیت سے پڑھتے رہنے کا کہ اللہ تعالیٰ ان حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو حسد کرنے والے امام ابو حنیفہ سے بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ان پر کوئی تہمت لگانا چاہیے، کوئی بہتان لگانا چاہیے، کوئی الزام لگانا چاہیے۔ پلاننگ کی تو اس زمانے میں ایک عورت تھی، تھوڑی کردار اور اخلاق کے اعتبار سے صحیح نہیں تھی، اس کو انہوں نے تیار کیا کہ تیرے کو ہم خوب پیسہ دیں گے، صرف تجھے اتنا کرنا ہے کہ امام صاحب کو رات کے وقت اپنے گھر پہ بلا لینا ہے۔ اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے، کام ہو جائے گا۔ چنانچہ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ہی اس کا گھر پڑتا تھا، اچانک دروازہ کھول کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر بالکل آخری حالت میں ہے، مرنے والا ہے، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، حضرت آ جائیے اور ذرا وصیت سن لیجیے۔ اب اس طرح کے معاملہ جب اچانک ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، خالی اس ذہن انسان ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ میرے پیچھے کیا کیا سازش ہے لوگ رچ رہے ہیں، کیونکہ منافقین کی ایک پوری جماعت ہوتی ہے،
سامنے حضرت مولانا مفتی صاحب اور جناب اور وغیرہ وغیرہ، اور پیچھے آگ کے شعلے دل کے اندر بھڑکتے رہتے ہیں، تو وہ سازشیں چلتے رہتی ہے، تو محسوس بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال وہ خالی ذہن تھے۔ حضرت نے فرمایا چلو، اب جیسے گھر کے دہلیز کے اندر داخل ہوئے، وہ حاسدین سارے جمع بیٹھے تھے اندر، انتظار میں تھے۔ فوراً دروازہ بند کر لیا، دونوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو رات میں ایک غیر محرم اجنبی عورت کے ساتھ آپ اندر ہیں، اور پکڑ کر جو ہے وہ حاکم کے پاس جو ہے وہ کیس پہنچا دیا۔ حاکم نے کہلوایا کہ بھائی ان دونوں کو جیل میں قید کر دیا جائے ایک ساتھ، رات کا وقت ہے، فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، صبح کریں گے۔ صبح ہوئی تو دیکھا جائے گا۔ اب رات کو امام ابو حنیفہ تو بیچارے اپنے جیل میں مصلی بچھائے اور اسی کے اوپر نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ کافی وقت جب گزر گیا تو وہ وہاں سے وہ عورت ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ عجیب آدمی ہے، میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور یہ مصلی پر جو ہے بیٹھا ہے اور میری طرف توجہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ دل میں کافی دیر کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ آدمی ویسا نہیں ہے جو ہم حرکت کرنا اس کے ساتھ، اس پر بہتان لگانا چاہتے ہیں، میں غلط کر رہی ہوں۔ بہرحال جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل اس طرح سے کچھ لوگوں نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا اور آپ پر تہمت لگانے کے لیے کہا۔ امام ابو حنیفہ تو ویسے بہت ذہین آدمی تھے، کبھی انشاءاللہ ان کے واقعات بیان کروں گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا معاملہ ہے تو ایک کام کر، میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کر لے۔ اس نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ جو پہرے دار ہے اس کو کہنا کہ ہم لوگوں کو تو اچانک پولیس اٹھا کے لے کے آ گئی، پہلے سے کوئی سمن تو آیا نہیں تھا، تو میرے گھر میں کچھ میرے کام رہ گئے تھے، بچے وغیرہ سب ہیں، تم مجھے اپنے ساتھ لے کے جا اور میں اپنا کام پڑھا لوں اور اس کے بعد مجھے ساتھ میں لے کے آ جا، امید ہے کہ تیری بات وہ سن لے گا۔ ترکیب کام آ گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب تو جائے گی یہاں سے تیرے گھر میں مت جانا، میرے گھر چلے جانا اور میری بیوی کو ساری بات بتا دینا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور اپنا برقع اس کو بنا دینا، اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ الحمدللہ پہرے دار کے دل میں بھی اللہ نے باتیں، تو اللہ راستہ کیسا نکالتا ہے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تقوی کی برکت سے اللہ تنگیوں میں اور مشکلات میں راستہ کیسے نکالتا۔ وہ عورت پہرے دار کے ساتھ سیدھا امام صاحب کے گھر پہ پہنچی، بیوی کو بتایا، بیوی کو اپنا برقع پہنا، بیوی برقع پہن کے پہرے دار کے ساتھ واپس امام صاحب کے جیل میں۔ صبح ہوئی، حاکم نے دربار لگایا، کہا حضرت اتنے بڑے امام بنے ہو، جبال العلم آپ کو کہا جاتا ہے، علم کا پہاڑ ہو اور اللہ والے اور ولی ہو، پتہ نہیں کیا کیا، اور اجنبی عورت کے ساتھ رات میں گھر میں گزارتے ہو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو کسی اجنبی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تو میری بیوی ہے۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو میرے سسر کو بلا لو، وہ دیکھ کے بتا دیں گے۔ سسر کو بلایا گیا، سسر نے گھونگھٹ کھولا تو کہا یہ تو میری بیٹی ہے، چند مہینے پہلے میں نے ان کا امام صاحب سے نکاح کروایا ہے، چند عرصہ پہلے۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے باعزت بری کر دیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تقوی کی برکت ہے۔ اللہ کس طرح سے دیکھو حالات سے بندے کو جو ہے وہ نکالتا اور حالات اس کے موافق بنا دیتا۔ مخالف حالات تھے، موافق حالات بن گئے۔ جیسے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ وہ تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس میں عجیب و غریب جو ہے وہ عبرت کی چیزیں ہیں اور درس ہے اس کے اندر۔ بہرحال جب عزیز مصر نے خرید لیا، اور خوبصورت تو حضرت یوسف تھے ہی،
چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور آپ نے حضرت یوسف کو جب دیکھا تو آنے کے بعد یہی کہا کہ انتہائی حسین ہے اور آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے. تو عزیز مصر کی بیوی فدا ہو گئی اور برا خیال اس کے دل میں آیا، برا عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. اب حالات کچھ ایسے بن گئے کہ وہاں پر برائی سے بچنے کی بظاہر کوئی شکل نہیں تھی. محل کے جتنے دروازے تھے ان پر تالا لگا دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس دروازے پہ تالا لگا دیا جائے تو آدمی باہر کیسے جائے گا، اور تنہائی اور اکیلا پن ہے. لیکن حضرت یوسف متقی تھے، تقویٰ تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی میں اپنی طرف سے جو بچنے کے لیے کر سکتا ہوں وہ کر لوں. چنانچہ وہ دروازے کی طرف دوڑے. ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک عجیب بیوقوفی ہے، جب تالا لگا ہوا ہے تو دوڑ کے کیا فائدہ ہے. اب اللہ تقوی کی برکت سے راستے نکال رہے ہیں کہ خود بخود تالے کھلتے جا رہے ہیں، دروازہ کھلتا جا رہا ہے اور حضرت یوسف نکلتے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل تقوی کا ایک بہت بڑا ثمرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مشکلات میں، تنگیوں میں، حالات میں راستے نکالتے ہیں. آج معاشرتی طور پر ہم بہت سارے حالات اور تکلیفوں میں ہوتے ہیں. گھر میں حالات، کاروبار میں حالات، ماحول اور دوسرے اعتبار سے حالات. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ صرف باتیں نہیں ہیں، صرف حالات کا تذکرہ نہیں ہے، اور صرف اپنی طرف سے بڑی بڑی رائے اور مشورہ دینا نہیں ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ مسلمان اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی معیت، محبوبیت حاصل ہوگی. اللہ تنگیوں میں راستہ نکالیں گے. پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. تقوی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالیں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ ہفتہ بھی جاری رہے گا کہ یہ تقوی کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں حاصل ہوگا. اس وقت مجھے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا اعلان کرنا ہے. اب تک شاید کبھی اس طرح کا اعلان ہوا نہیں، لیکن ضرورتیں اور حاجتیں جب پیش آتی ہیں تو لوگوں کے سامنے بات بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے اس جماعت خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے کام لے رہے ہیں. نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، عیدین ہو رہی ہے، ماشاءاللہ تراویح ہو رہی ہے، اعتکاف ہوتا ہے. صبح جو ہے وہ دارالافتاء تقریباً 10 بجے سے 2-3 بجے تک رہتا ہے. مکتب کا ماشاءاللہ ایک اچھا نظام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جاری فرمایا. تقریباً 140 کے قریب ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درجہ حفظ بھی شروع کر دیا. بچے ماشاءاللہ حافظ ہو کر بھی نکلے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ ہمارے مکتب سے جو بچے پڑھے ہیں، جو بچیاں بھی پڑھی ہیں، یہ بہت جو ہے وہ لائق شکر اور جو ہے وہ لائق امتنان ہے کہ یہاں سے پڑھے ہوئے بچے اور بچیاں بھی ماشاءاللہ حافظہ قرآن کی ہوئی ہیں. تو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ جگہ سے جو ہے وہ جاری فرمایا ہے. دعوت و تبلیغ کا ماشاءاللہ کام ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزوں کے لیے خرچ بھی لگتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں. پہلے چھوٹا سا نظام تھا تو چھوٹے سے خرچے تھے اور وہ آسانی سے ماشاءاللہ ہو جاتے تھے. آپ لوگوں کا تعاون تو ہمیشہ سے رہا، لیکن اب جو ہے وہ خرچ کافی بڑھ چکے ہیں. تقریباً یوں سمجھ کے چلیے کہ ہم جو سال میں ایک مرتبہ جلسہ بھی کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑا خرچہ ہوتا ہے. ساری چیزیں اگر ملائی جائے تو 1.25 لاکھ روپے کا ماہانہ خرچہ. یہ اتنی سی جگہ میں جتنا عمل اللہ کروا رہے ہیں اس میں تقریباً اتنا خرچہ آتا ہے. 1,20,000 سے 1,25,000 روپے تک خرچ آتا ہے. اور جو کلیکشن ہے، جو طلباء جو بچے پڑھتے ہیں ان کی جو فیس آتی ہے،
اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ تقریباً 70 سے 75 ہزار ہے. یعنی آپ یوں سمجھ کے چلیے کہ 40 سے 50 ہزار کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور یہ تو یہ ہے جس میں سیلری اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ اس مسجد کا جو لائٹ کا جو بل آتا ہے، جو ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی اے سیاں لگی ہوئی ہیں اور جو ماشاءاللہ سب چلتا ہے، اور رمضان میں تو خرچ اور بڑھ جاتا ہے، وہ ایک الگ حساب ہے، اس کو نہیں گنا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایسی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. الحمدللہ اپنے ساتھی آتے ہیں دارالفتاح میں آ کے مسئلے بھی پوچھتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے بچے بھی مکتب میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہم ہی جمعہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اتنے سارے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے، نظر بد سے بچائے. تو آپ لوگوں کے سامنے ایک گزارش یہ رکھنی تھی کہ اس سلسلے میں آپ لوگ تھوڑی فکر کریں، تھوڑا سا جو ہے اپنا دست تعاون، جو ساتھ دینے والا جو آپ کا جو مزاج ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیے اور تھوڑا سا جو ہے یہاں کا تعاون کیجیے، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے لائٹ بل کے علاوہ، تو وہ آسان نہیں ہے. تو بس اتنی بات میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ ہمارے عبداللہ بھائی سے بھی مل سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی طرف سے کیا رہے گا، ہمارے امام صاحب وغیرہ سے بھی مل سکتے ہیں، اس سے بھی مل سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی طرف سے یہ تعاون کرنا چاہتے ہیں ماہانہ بیسس پر. تو انشاءاللہ نظام چلانے میں تھوڑی اور زیادہ آسانی ہوگی، تقویت حاصل ہوگی. سب مل کر جب کرتے ہیں تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرف تھوڑا آپ انشاءاللہ توجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.